قرآن میں دشمنوں کا ذکر تو بہت ہے، لیکن صرف ایک شخص ہے جس کا نام لے کر لعنت کی گئی ہے۔ تو آج ہم اسی شخص کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے، ابو لہب کی کہانی، اور یہ سمجھیں گے کہ آخر اس کی کہانی آج بھی اتنی اہم کیوں مانی جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ اسلام کے شروعاتی دور کے اتنے سارے دشمنوں میں سے آخر صرف ایک ہی شخص کا نام لے کر قرآن میں لعنت کیوں بھیجی گئی؟ اسی سوال کا جواب وہی اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابو لہب آخر تھا کون؟ دیکھیے، وہ کوئی عام دشمن نہیں تھا، وہ تو خاندان کا فرد تھا، اور اس کے پاس اس وقت بے پناہ سوشل پاور تھی۔ اس کا اصل نام تھا عبد العزیز، لیکن مشہور ہوا ابو لہب کے نام سے، مطلب شعلے کا باپ۔ کہتے ہیں کہ اس کی رنگت بہت سرخ اور چمکدار تھی، اس لیے یہ نام پڑا۔ تو یہاں جو سب سے اہم نکتہ ہے نا، وہ ہے اس کا سٹیٹس۔ وہ کوئی دور کا دشمن نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل مرکز میں تھا۔ ان کے سگے چچا، ان کے پڑوسی اور ان کے اپنے قبیلے قریش کے سردار۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات، اپنے بھتیجے کی پیدائش پر وہ اتنا خوش ہوا تھا کہ اس نے ایک غلام آزاد کر دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رشتہ ہمیشہ نفرت والا نہیں تھا۔ شروعات تو جشن سے ہوئی تھی، جو آگے جا کر جو کچھ ہوا اسے اور بھی زیادہ المناک بنا دیتا ہے۔ تو پھر جشن سے لعنت تک کا سفر، یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ وہ ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا اعلانیہ آغاز کیا، اور پھر چیزیں بہت تیزی سے بدلیں۔ پہلے خاندان کی دعوت میں اس نے سب سے پہلے انکار کیا، پھر کوہ صفا پر جب سب کے سامنے پیغام دیا گیا تو وہ وہاں بھی سب سے آگے آگے مخالفت کر رہا تھا، اور پھر بائیکاٹ کے دوران تو اس نے حد ہی کر دی، اپنے ہی خاندان کے خلاف جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم موڑ پر۔ جگہ تھی کوہ صفا۔ وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام قبیلوں کو جمع کیا تھا اپنا پیغام سب تک پہنچانے کے لیے۔ اور وہاں سب کے سامنے ابو لہب نے چلاتے ہوئے کہا، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ سوچئے یہ کتنی بڑی بات تھی۔ یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ بھرے مجمع میں ایک ذلت تھی جو بہت بہت ذاتی تھی۔ اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ قرآن کی پوری ایک سورت نازل ہوئی، ٹوٹ جائیں شعلے کے باپ کے ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو جائے۔ یہ ایک ایسی وحی تھی جس نے نہ صرف اس لعنت کا جواب دیا، بلکہ ابو لہب کا نام اور اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دی۔ تو اب ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں کہ آخر اسے ہی کیوں چنا گیا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے کے عرب معاشرے کے ان قوانین کو دیکھنا ہوگا جو لکھے تو نہیں گئے تھے لیکن سب سے اہم تھے، اور ابو لہب نے ان قوانین کو بالکل پامال کر دیا تھا۔ دیکھیں، اس زمانے میں مطلب 7ویں صدی کے عرب میں سب سے اہم چیز تھی رشتہ داری، کنشپ۔ وہاں کوئی پولیس، کوئی عدالت نہیں تھی، آپ کا خاندان ہی آپ کا قانون تھا، آپ کی حفاظت تھا۔ اور ایک چچا، خاص کر سگا چچا، وہ تو باپ جیسا ہوتا تھا، ایک محافظ۔ اب اس فرق کو سمجھنے کے لیے اس ٹیبل کو دیکھیے۔ ایک طرف ابو طالب تھے، وہ بھی چچا تھے، ایمان نہیں لائے لیکن رشتہ داری کی وجہ سے ہمیشہ حفاظت کرتے رہے۔ دوسری طرف ابو جہل جیسے دشمن تھے جو اپنے عقیدے کی بنیاد پر لڑے، ذاتی دشمنی پر نہیں۔ لیکن ابو لہب وہ تیسری کیٹیگری میں تھا، وہ سب سے بڑا غدار تھا، ایک چچا جس نے رشتہ داری کا ہر لحاظ بھلا کر اپنے ہی بھتیجے کو تباہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اور اس کی دشمنی صرف باتوں تک نہیں تھی، اس نے تو ظلم کی ایک پوری مہم چلا رکھی تھی۔ جب پورے خاندان کا بائیکاٹ ہوا تو یہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس کی بیوی جمیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، اور حد تو یہ ہے کہ روایات کے مطابق جب پیغمبر کے شیرخوار بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے جشن منایا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو سورت نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک لعنت نہیں تھی، وہ ایک پیشن گوئی بھی تھی، ایک پروفیسی، اور اس کے پورا ہونے کی کہانی بھی اتنی ہی حیران کن ہے۔ ہوا یہ کہ ابو لہب کے ایک بیٹے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہین کی۔ اس پر انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے۔
کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا اور ابو لہب کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ رات کو انہوں نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں شیر آتے جاتے تھے۔ ابو لہب کو وہ دعا یاد تھی۔ اس نے ڈر کے مارے اپنے بیٹے کو سارے سامان کے بیچ میں ایک حفاظتی گھیرے کے اندر سلایا، اور پھر کیمپ میں ایک شیر آ گیا۔ اور جو وہاں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ شیر عجیب طرح سے برتاؤ کر رہا تھا۔ اس نے کیمپ میں ہر ایک کو جا کر سونگھا، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہا، جیسے وہ کسی خاص شخص کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اور پھر اس شیر نے اس سامان کی دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور سیدھا جا کر صرف ایک شخص پر حملہ کیا، ابو لہب کے بیٹے پر۔ اور ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ وہ بھی اسی پیشن گوئی کے مطابق ہوا۔ وہ ایک بہت ہی خوفناک بیماری سے بالکل تنہائی میں مرا۔ اس طرح وہ ہلاک ہو جائے گا کہ پیشن گوئی باپ اور بیٹے دونوں کے لیے پوری ہوئی۔ اور اس واقعے نے اس کہانی کو اسلامی روایت میں ایک زبردست سبق کے طور پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، ابو لہب کی کہانی صرف ایک مذہبی دشمن کی کہانی نہیں ہے، یہ رشتہ داری اور خاندان سے غداری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اندر سے ملنے والا دھوکہ باہر کی دشمنی سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کے انصاف اور پیشن گوئی کا تصور بھی واضح نظر آتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے: وفاداری، عقیدہ اور غداری، ان کے درمیان یہ جو لکیریں ہیں، کیا یہ قدیم کہانی آج کے دور میں ہمیں ان لکیروں کے بارے میں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟